بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى أما بعد. قال الله تعالى في القرآن المجيد والفرقان الحميد: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الذين آمنوا إنما الخمر والميسر والأنصاب والأزلام رجس من عمل الشيطان. وقال النبي صلى الله عليه وسلم: كل مسكر حرام، او كما قال النبي صلی اللہ علیہ وسلم. میرے محترم دوستو، عزیزو، اللہ تعالیٰ نے نشے کو حرام فرمایا ہے. نشہ یہ ایک لعنت ہے، قطرہ قطرہ زندگی نچوڑنے والا زہرناک عمل ہے. دنیا میں 500 سے زائد مادے منشیات کے استعمال ہوتے ہیں. شراب سے لے کر گٹکے تک اور ڈرگز سے لے کر ہیروئن تک، یہ تمام مادے انسان کی سوچ و سمجھ، فہم و فراست کو ختم کر دیتے ہیں. انسان کو سفاکیت، آدمیت کو بہیمت کا عکاس بنا دیتے ہیں. ایسے بے شمار واقعات رونما ہوئے ہیں کہ جو شراب کا عادی ہوتا ہے وہ دن بھر کی کمائی سے پہلے گھر کا راشن نہیں لاتا، ماں کی دوائی نہیں لاتا، بچوں کی فیس ادا نہیں کرتا. ماں مرتی ہے مرنے دے، بیوی تڑپتی ہے تڑپنے دے، بچے بلبلاتے ہیں کوئی بات نہیں. لیکن اگر نشہ آور چیزوں کا عادی ہے تو سب سے پہلے نشے کو اہمیت دیتا ہے. اپنی ہوس پرستی کی تکمیل کے لیے بھیک مانگنی پڑتی ہے تو مانگتا ہے. بیوی بہن کی عفت کو نیلام کرنی پڑے تو نیلام کرتا ہے. اور عورت اگر اس وبا کے اندر مبتلا ہے تو وہ ہر حد پھلانگ دیتی ہے. جسم فروشی کرنی پڑے تو کرتی ہے. مسلم نوجوانوں سے لے کر غریب پیشہ ور بچوں تک سب ہی کسی نہ کسی قسم کے نشے کی لعنت میں جکڑے ہوئے ہیں، جس میں معمر لوگوں سے زیادہ 14-15 سال کے لڑکے اور لڑکیاں ہیں. ہزاروں نوجوانوں کے محض سالانہ سگریٹ نوشی کا خرچہ انہیں سال میں فریضہ حج سے بہراور کر سکتا ہے. لیکن منشیات کے ہاتھوں اب تک ہزاروں خاندان اجڑ چکے ہیں. لاکھوں نوجوان اپنی بلند پروازی کے سہانے خوابوں ہی سے نہیں بلکہ زندگی کی نعمت عظمیٰ سے بھی ہاتھ دھو بیٹھے ہیں. اسی خطرناک قسم کے گٹکے عام ہو گئے ہیں. خصوصاً مشغول و مصروف لوگ، بلکہ آگے بڑھ کر کہوں تو یہ حقیقت عین واقعہ ہوگی کہ مدارس دینیہ کے طلباء اور اساتذہ اور مساجد کے معزنین ائمہ یہ تمام آج کل ان گٹکوں کے شکنجے میں جکڑے ہوئے ہیں. محترم حضرات، نشہ خواہ سگریٹ کی ایک کش کا ہو یا ہیروئن کی چھوٹی پلیا کا ہو، چرس اور افیون کا ہو یا شراب کا، آج کے مسلم معاشرے میں اس کا استعمال زور پکڑتا جا رہا ہے. حالانکہ اسلام ہی دنیا کا وہ واحد مذہب ہے جس نے شراب نوشی کو گناہ کبیرہ قرار دیا. اس کے مرتکب کو دونوں جہاں میں تعزیری سزا کا حکم دیا. اسلام میں 50 سے زائد آیات اور احادیث ہیں جن میں عتاب آمیز الفاظ کے ذریعے نشہ آور اشیاء کی حرمت کو بیان کیا گیا ہے. احادیث رسول نے بھی اس کو ام الخبائث اور ام الفواحش کہا ہے.
چنانچہ ایک طرف قرآن کہتا ہے یا ایھا الذین آمنوا انما الخمر والمیسر والانصاب والازلام رجس من عمل الشیطان، کہہ کر اسے شیطان کے افعال بد میں قرار دیتا ہے، تو دوسری طرف انما یرید الشیطان ان یوقع بکم العداوہ فرما کر شراب کو باہمی عداوت اور منافرت کا ذمہ دار بتاتا ہے۔ ایک جگہ فرمایا وَإِسْمُهُمَا أَكْبَرُ مِن نَفْعِهِمَا، کہ اس میں اس کا فائدہ اس کے نقصان سے بہت کم ہے، یعنی اس میں نقصان بہت زیادہ ہے اور فائدہ بہت کم ہے۔ اسی طرح سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی آج سے 1400 سال پہلے ہی مختلف ناموں کے ذریعے نشے کا استعمال کرنے اور اس کے جواز کا راگ الاپنے والوں پر قدغن لگاتے ہوئے فرمایا تھا کہ لوگ شراب تو پئیں گے مگر اسے شراب کا نام نہ دیں گے، یسمونہا بغیر۔ علامہ ازی آپ علیہ السلام نے یہ بھی فرمایا کل مسکر حرام، کہ ہر نشہ آور چیز حرام ہے، لیکن تمام نصوص اور فرامین کے باوجود مسلمان میں خانے یوروپ کے غلام بن چکے ہیں۔ نماز کی ادائیگی کے لیے جیب میں ٹوپی دستی ہو نہ ہو، سگریٹ کی ڈبیا یا گٹکے کی لڑی ضرور رہتی ہے۔ کام کاج سے فارغ ہوتے ہیں تو دل بہلانے کے لیے اللہ کا ذکر نہیں بلکہ حقہ سگریٹ سے دل کو بہلایا جاتا ہے۔ خوشی میں جشن کے نام سے تو غم میں ماتم کے عنوان پر ان نشے آور چیزوں کا استعمال ہو رہا ہے۔ بڑوں سے لے کر بچوں تک، جوانوں سے لے کر بوڑھوں تک، مردوں سے لے کر عورتوں تک، غرض کوئی طبقہ اس میٹھے زہر سے خالی نہیں۔ اسکولوں اور کالجوں کی رپورٹس کے مطابق اس وقت دنیا میں 25 کروڑ افراد منشیات کے عادی ہیں، جن میں 68% تعلیم یافتہ ہیں، ایجوکیٹ ہیں، اور 38% یعنی 38% یونیورسٹی کے گریجویٹ ہیں۔ اور آپ کو ایک تحقیق پیش کروں کہ دنیا کی دوسری بڑی آبادی والے ملک ہندوستان میں ہر 7 منٹ میں ایک شخص نشہ آور چیز کا استعمال کرتے ہوئے موت کی گھاٹ اتر رہا ہے۔ ہر 7 منٹ میں ایک شخص کی موت ہو رہی ہے نشے کی وجہ سے۔ روزانہ 300 سے زائد اپنی جان گنوا رہے ہیں۔ ہر سال 8 لاکھ افراد کینسر میں مبتلا ہیں، جن میں 70,000 خواتین بھی شامل ہیں۔ وہیں دوسری طرف ہر گھنٹے 150 افراد تمباکو کی موت مرتے ہیں۔ سگریٹ نوشی سے ہر 6 سیکنڈ بعد ایک انسان کی موت ہو رہی ہے۔ محترم عزیزو دوستو، منشیات کا استعمال سراسر نقصان اور خسران سے عبارت ہے۔ نشے کے نقصانات ظاہر ہیں، اس کا سب سے بڑا نقصان تو خود اس شخص کی صحت کو پہنچتا ہے۔ منشیات نشہ استعمال کرنے والے کے دل، گردے، پھیپڑے، جگر، معدہ، اعصاب، پٹھے اور جسم کا سارا نظام تباہ کر دیتی ہے۔ نشہ آور چیزیں اپنے عادی کی صحت، فیملی، لائف، کیریئر، کاروبار، زندگی سب کو تباہ و برباد کر دیتی ہے۔ اس پر ترا یہ جو منشیات کا مارا ہوتا ہے وہ اپنی ہوس کو پورا کرنے کے لیے ہر جرم کا ارتکاب کر کے حیوانیت تک کو شرمسار کر دیتا ہے۔ الغرض منشیات سرمایہ داروں کو دولت سے، صنعت کاروں کو پیداوار سے، دوشیزاؤں کو، لڑکیوں کو عصمت و عزت سے، اہل علم کو فہم و فراست سے، اور خود جانتے بوجھتے ان کا استعمال کرنے والوں کو ایک ہستی کھیلتی پیاری زندگی سے ہمیشہ کے لیے محروم کر دیتا ہے۔
معاشرے کو درپیش اس اہم ترین مسئلے سے نہ تو آنکھیں چرائی جا سکتی ہیں اور نہ ہی اپنی پروان چلتی ہوئی نسل کو اس کے رحم و کرم پر چھوڑا جا سکتا ہے۔ اس لیے ہم ہاتھ جوڑ کر اپیل کرتے ہیں، درخواست کرتے ہیں ان لوگوں سے، خدارا جو منشیات میں، نشے میں گرفتار ہیں، اس کے عادی ہیں اور اس کے زہر سے نسل ختم ہو رہی ہے، ان سے انسانیت دم توڑ رہی ہے، قوم کے مقدر کا ستارہ زوال کی طرف جا رہا ہے۔ اسی لیے دیگر تنظیموں کی طرح سبھی کو اس مہم کو لے کر آگے بڑھنا ہوگا۔ ہمارے ذرائع ابلاغ کو مؤثر کردار ادا کرنا ہوگا۔ پولیس کو فعال اور متحرک ہو کر منشیات کی خرید و فروخت پر روک لگانی ہوگی، بین لگانا ہوگا۔ حکومت اور خفیہ ایجنسیوں کو انسانیت کے سوداگروں کو بے نقاب کرنا ہوگا۔ مسلکی اعتقادات کے تحفظ کے ساتھ ساتھ علماء کرام کو بڑے محاذ پر منشیات کے خلاف بھی اعلان جنگ کرنا ہوگا۔ والدین کو اپنے اولاد کے ہر نقل اور حرکت پر کڑی نظر رکھنی ہوگی۔ اگر اس طرح مکمل تیاری کی جائے تو ہو سکتا ہے یہ تلاطم خیز سیلاب تھم سکے، ورنہ وہ دن دور نہیں جب ایک گھر کے 4 افراد میں سے ایک پر شراب کی پھٹکار، دوسرا گٹکے کا بیمار، تیسرا سگریٹ کی لعنت میں گرفتار اور چوتھا ڈرگس کا شکار۔ نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، نشہ پلا کے گرانا تو سب کو آتا ہے، مزہ تو تب ہے کہ گرتے کو تھام لے ساقی۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔